ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ حاجی عبدالغفور صاحب نندیال کے ہمارے پہلے 4 مہینے کے امیر صاحب مرنے سے ایک دن پہلے بھی بغیر چشمے کی کتاب پڑھتے تھے۔ تقریباً 103 سال کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عمران ابن خالد ابن طلیق ابن محمد ابن عمران ابن حسین قال حدثني ابی عن ابیہ عن جدہ ان قریشا جاءت الى الحسین وكانت تعظمه فقالوا له كلم لنا هذا الرجل فإنه يذكر آلهتنا ويسبهم فجاءوا معه حتى جلسوا قريبا من باب النبي صلى الله عليه وسلم فقال اوسعوا للشيخ وعمران واصحابه متوافرون فقال حسين ما هذا الذي بلغنا عنك انك تشتم آلهتنا وتذكرهم وقد كان ابوك حسينة وخيرا فقال يا حسين ان ابي واباك في النار يا حسين كم تعبد من إله قال 7 في الأرض وواحدا في السماء قال فإذا أصابك الضر من تدعو قال الذي في السماء قال فإذا هلك المال من تدعو قال الذي في السماء قال فاستجيبوا لك وحده وتشركه معه واردته في الشكر أم تخاف يغلب عليك قال ولا واحدة من هاتين قال وعلمت أني لم أكلم مثله قال يا حسين أسلم تسلم قال إن لي قوما وعشيرة فماذا أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم قل اللهم إني أستهديك لا أرشد أمري وزدني علما ينفعني فقالها حسين فلم يقم حتى أسلم فقام إليه عمران فقبل رأسه ويديه ورجليه فلما رأى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بكى وقال بكيت من صنيع عمران دخل حسين وهو كافر فلم يقم إليه عمران ولم يلتفت ناحية فلما أسلم قضى حقه فدخلني من ذلك الرقة فلما أراد حسين أن يخرج قال أصحابه قوموا فشيعوه إلى منزله فلما خرج من سدة الباب رأسه قريش فقالوا 7 وتفرقوا عنه۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیز، مسنون دعاؤں میں بہت زیادہ قبولیت ہوتی ہے۔ ہم لوگ مسنون دعاؤں کو کم سمجھتے ہیں۔ جو دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی ہوئیں ان دعاؤں میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ وہ جو دعائیں ہیں قبولیت کا راستہ دیکھے ہوئے ہیں۔ اسی لیے سیکھنے سکھانے میں نماز کے بعد مسنون دعاؤں کو زیادہ سکھانے کا رواج ہے۔ میرے عزیزوں، اس وقت میں کارگزاریوں کے اندر مسنون دعاؤں کا اہتمام بالکل نہیں ہو رہا۔ پہلی بار اگر کسی کا چلہ لگتا تو کم سے کم 10-15 دعا تو یاد کر کے آتے تھے ساتھ۔ مسجد میں آنے کی، مسجد سے جانے کی، کھانا کھانے کی، سونے کی اور مشورے کی، بیت الخلاء میں آنے کی، بیت الخلاء سے جانے کی، گھر میں آنے کی اور گھر میں جانے کی، سفر کی۔ لیکن میرے عزیزوں،
اس وقت میں مسنون دعاؤں کا رواج بہت کم ہوتا جا رہا ہے، بہت کم ہوتا جا رہا ہے۔ مسنون دعاؤں کے چھوٹ جانے سے، مسنون دعاؤں کے کم ہو جانے سے آدمی کے اندر سے قبولیت نکل جائے گی، اللہ کا استحضار دور ہو جائے گا، اللہ کا استحضار دور ہو جائے گا، وہ شیطان کے حوالہ ہو جائے گا۔ کھانا کھاتے وقت میں بسم اللہ نہ کہو، وہ عمل شیطان کے حوالے ہو جائے گا، وہ عمل کیا ہو جائے گا؟ شیطان کے حوالے ہو جائے گا۔ بیت الخلاء میں جاتے ہوئے جو ہے دعا نہ پڑھو، وہ عمل کس کے حوالے ہو جائے گا؟ سفر کرنے سے، شروع کرنے سے پہلے سفر کی دعا نہ پڑھو، وہ عمل کس کے حوالے ہو جائے گا؟ شیطان کے حوالے ہو جائے گا۔ جس عمل میں مسنون دعا نہیں پڑھی جائے گی، بندہ اللہ کے استحضار سے نکل کر شیاطین کے حوالے ہو جائے گا۔ بندہ عمل کر کے بھی کس کے حوالے ہے؟ میرے عزیزو، مسنون دعائیں بہت جلد قبول ہونے والی ہیں۔ مسنون دعا سے اللہ کا استحضار ملتا، مسنون دعا سے اللہ کی معرفت ملتی، اور مسنون دعاؤں کی برکت سے اللہ رب العزت اس کے کام میں برکت نصیب فرماتے۔ مسنون دعا والے کو اللہ اپنے حوالے رکھتے، شیطان کے حوالے نہیں کرتے، اپنے حوالے رکھتے، شیطان کے حوالے نہیں کرتے۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے ہمیں ایسا کام دیا ہے، اور یہ کام مسنون دعاؤں کو زندہ کرنے والا کام ہے۔ جب ہم شروع میں وقت لگا کر آتے تھے کارگزاریے میں، یہ پوچھتے تھے کتنی دعا سیکھ کر آئے، کتنی دعا سیکھ کر آئے۔ دہلی مرکز میں مولانا داؤد صاحب تھے جی، کارگزاری لیتے تھے، اگر کوئی دعا نہیں سیکھ کے آیا بول تو اسے تھوڑے آدمیوں کو مارتے بھی تھے۔ مولانا داؤد صاحب تھوڑے لوگوں کو کیا کرتے ہو؟ مارتے بھی تھے۔ کیوں نہیں سیکھا؟ کیوں نہیں سیکھا؟ میرے عزیزو، اہمیت جو ہے ہم لوگ ایک ایک کی کر کے اگر ایسا کم کر لیتے جائیں گے تو پھر عمل کون کرے گا؟ بولے یہ جو تذکرہ، یہ جو مذاکرہ، یہ کس لیے ہو رہا ہے؟ میرے عزیزو، مسنون دعاؤں کا تو ایسا حال ہونا چاہیے کہ ہمارے بچے جب 7 سال کے ہو جائیں، ہمارے بچے جب 10 سال کے ہو جائیں، بچہ ہو یا بچی، ان کو ساری مسنون دعا آ جانی چاہیے۔ کیا بولو؟ ساری مسنون دعا آ جانی چاہیے۔ پہلے کام نہیں سمجھ میں آیا تھا، پہلے لوگ کام نہیں کرتے تھے جی، 40 سال کی عمر میں جا کے مشورے کی دعا سیکھے تھے، 50 سال کی عمر میں جا کے مسجد میں داخل ہونے کی دعا سیکھے تھے۔ ارے بھائی، اب تو ہر ایک کو تھوڑی بہت سمجھ ہے، اب تو کتابیں اتنی عام ہیں کہ ہر گھر میں 4 کتابیں ہوتی ہیں، ہر بچہ پڑھا ہوا ہوتا ہے۔ اگر تھوڑا سا اگر ماں باپ یا تھوڑا سا گھر میں فکر کرنے والا یہ ایک آدمی، بھائی ہو، بیٹا ہو، کہ تھوڑا سا فکر کر لے، چھوٹے بچے مسنون دعا سیکھ لیں، بڑے ہونے کے بعد ان کو اتنی فکر کرنی نہیں پڑے گی۔ مسنون دعا سے آدمی شیطان کے حوالے نہیں ہوتا، شیطان کے حوالے نہیں ہوتا۔ پھر میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے ہمیں ایسا کام دیا ہے، یہ کام دلوں کو نرم کرتا بھائی، بشرطے کہ دعوت بصیرت کے ساتھ آنا، دلوں کو کیا کرتا؟ نرم کرتا جی۔ اس کام میں ایسی تاثیر ہے کہ تو ہمیں برابر کر سکتے نہیں، اس لیے ہمیں اپنے پڑوسیوں سے پریشان ہے۔ اگر ہمیں بصیرت کے ساتھ کریں بول لو جی، بصیرت کے ساتھ کریں بول لو، تو پھر ہماری بات ضائع ہوگی، ایسا نہیں ہو سکتا۔
ہماری بات ضائع ہوگی؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ کتاب اسی لیے پڑھی جاتی ہے تاکہ اللہ رب العزت ہمارے اندر بصیرت عطا فرمائے، مسنون دعاؤں کا شوق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں کام کرنے کا سلیقہ اور فہم عطا فرمائے۔ دیکھو اس واقعے کے اندر عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور انہوں نے روایت کیا اپنے باپ اور دادا سے۔ ایک بات میں یہاں پر روک کر بتاتا ہوں آپ کو، یہ جو روایت ہے نا، عن ابیہ عن جدہ، عن ابیہ عن جدہ، یہ حدیث کو جاننے والے اور سمجھنے والے، تھوڑا بہت عربی سے تعلق رکھنے والے سمجھ سکتے ہیں۔ عن ابیہ عن جدہ، باپ اور دادا سے۔ کس سے بولو؟ منتخب حدیث پڑھتے خود بھی جو ہے تمہارے کو یہ عربی عبارتوں کے اندر ملتا رہتا، عن ابیہ عن جدہ، جی انہوں روایت کر رہے ہیں اپنے باپ سے اور اپنے دادا سے، اپنے باپ سے دادا سے۔ اچھا یہ بات سمجھو، ان کے باپ اور دادا ان کو نہ بولتے تو یہ بات ان کے پاس پہنچتی؟ کم سے کم مرتے مرتے ہمیں بھی ایک بات بول کے جانا تو بھائی اپنے بچوں کو، ہمارے بھائی یہ بولتے تھے ان کو۔ یہ روایت دیکھو 1400 برس سے ہمارے ساتھ ایسا ہی چل رہی ہے ہمارے پاس، عن ابیہ عن جدہ، میرے باپ نے میرے دادا نے کہا۔ کم سے کم ہمیں ایک بات تو بھی بول کو مرنا نہ کو، ہمیں مر جانے کے بعد ہمارے باپ ایسا بولتے تھے، کیا بولتے تھے؟ دکان دیکھ لو بولتے تھے، یہ روایت ہوتی ہے ہماری۔ کیا بولتے تھے ابا؟ کہ دکان دیکھ لو بولتے تھے، پیسے کما لو بولتے تھے، یہ روایتیں ملتی ہیں ہمارے بیٹوں سے۔ اس لیے میں یہاں پر نشانی لگا کے کس لیے بول رہا ہوں کہ انہوں جو روایت کر رہے ہیں اپنے باپ اور دادا سے، انہوں بولنے کی وجہ سے، اپنی اولاد کی تربیت کرنے کی وجہ سے انہوں یہ بات روایت کرتے ہیں۔ کہ انہوں روایت کرتے ہیں اپنے باپ اور دادا سے کہ قریش کا ایک بڑا مجمع حسین کے پاس آیا، کیونکہ حسین اپنے محلے کے، اپنے علاقے کے بڑے آدمی تھے، لوگ ان کی بہت تعظیم کرتے تھے پورے قریش۔ آ کر کہا کہ تم جا کے اس آدمی سے بات کرو جس نے نیا دین شروع کیا ہے اور ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے۔ تو وہ آئے، آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دروازہ تھا، دروازے کے سامنے باہر بیٹھے، ان کو اندر بھیجے۔ وہ پورے قریش کیا کرے؟ تمہیں جا کو ان سے بات کرو کو بلا لے کے، بلا لے کہا کو ان کو اندر بھیج کو، انہوں سب کہاں بیٹھی؟ دروازے کے نہ بیٹھے۔ اب ان جا کو بات کر کہا تھا ان بڑے آدمیوں کو بھیجے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو آتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ ارے بڑے میاں کے لیے راستہ دو، آنے دو، بڑے میاں کے لیے راستہ دو، آنے کی جگہ دو۔ تو خود ان کے بیٹے عمران اور ان کے بہت سارے صحابہ وہاں پر موجود تھے، سب لوگوں نے ان کو تھوڑا تھوڑا راستہ دے دیا، اور کسی نے بھی جو ہے عزت کی نظر سے ان کو نہیں دیکھا، یہاں تک کہ ان کا بیٹا عمران بھی عزت کی نظر سے نہیں دیکھا۔ تو اندر داخل ہو کے حسین بولے، میں یہ کیا سن رہا ہوں؟ تیری طرف سے مجھے بات پہنچی ہے کہ تو ہمارے معبودوں کو گالیاں دیتا ہے اور ان کا برا تذکرہ کرتا ہے۔ تیرے ابا تو ایسے نہیں تھے، عبداللہ بہت اچھے آدمی تھے اور ان کے اندر خیر تھے، تیرے کو یہ کیا ہو گیا ہے؟ تیرے کو یہ کیا ہو گیا ہے؟ تھوڑے لوگ اب بولتے رہتے، کون تو نوجوان بچہ نماز پڑھنے لگے تو کیا ہو گیا کہ میں بچے کو رات دن مسجد میں چھوڑتے تھے۔ دین کا کام کرنے والوں کو بھی لوگ کیا بولتے، تجھے کیا ہو گیا ہے بولتے رہتے۔ کیوں بولتے؟ اس کو ہو گیا ہے کچھ۔
تو کیا بولے کہ تیرے ابا تو اچھے آدمی تھے، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حسین، تیرا باپ اور میرا باپ دونوں جہنم میں ہیں، تیرا باپ اور میرا باپ دونوں کہاں پر ہیں؟ جہنم میں ہیں۔ حضرت جو ہے حسین جو ہے اس وقت میں ایک دم چوکنا ہو گیا، چہرہ ان کا متغیر اور متحیر ہو گیا۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے اے حسین دیکھ ایک بات سناتا ہوں، سن، تو کتنے معبودوں کی عبادت کرتا ہے؟ تو انہوں نے کہا، حسین نے 7 تو زمین پر ہیں اور 1 آسمان میں ہے۔ پورے کتنے ہو گئے بھائی؟ 8 ہو گئے۔ میرے کتنے خدا ہیں؟ 8 خدا ہیں۔ 7 کتنے ہیں؟ زمین پہ ہیں اور 1 آسمان میں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے حسین، جب تجھے تکلیف پہنچتی ہے، جب تو بیمار ہوتا ہے، کسے پکارتا ہے؟ بولے آسمان والے کو۔ تو پھر فرمایا کہ اچھا جب تیرا مال ہلاک ہوتا ہے اور جب تیرے اوپر کوئی مصیبت آ پڑتی ہے تم کسے پکارتے ہو؟ تو کہا پھر آسمان والے کو۔ کس کو پکارتے ہو؟ آسمان والے کو۔ بولے اچھا اب یہ جو آسمان والے کو پکارتے ہو ایسی مصیبت کے وقت میں، یہ جو 7 لوگوں کو جو زمین والوں کو جو عبادت کر رہے ہو، کیا اس کی اجازت سے کر رہے ہو؟ اوپر والے کی اجازت سے یہ 7 کو مان رہے ہو یا اس کے بارے میں ڈر کر رہے ہو؟ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو وہ میرے اوپر غالب آ جائیں گے، یا ڈر کر رہے ہو؟ تو حسین نے کہا کہ نہیں یہ 2 میں سے کوئی سی بات بھی نہیں، اوپر والے نے مجھے اجازت بھی نہیں دی اور میں اس سے ڈرتا بھی نہیں، میں اس سے کیا نہیں کرتا؟ ڈرتا بھی نہیں۔ تو حسین فرماتے کہ میں اب سمجھا کہ میں سمجھدار آدمی سے بات کر رہا ہوں، اس سے پہلے اتنے سمجھدار آدمی سے میں نے بات نہیں کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے حسین ایمان قبول کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو انہوں نے کہا میرے لیے قوم ہے اور میرا خاندان ہے، بڑا جتھا ہے، اگر میں تمہاری بات مان لوں گا وہ لوگ مجھے دھتکار دیں گے۔ وہ لوگ مجھے کیا کریں گے؟ دھتکار دیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم کہو اللہم انی استہدیک لیرید امری وزدنی علما ینفعنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ان کو، یہ دعا سکھائی، یہ دعا سکھائی کہ یہ دعا کہو، یہ دعا پڑھو۔ تو انہوں نے اسی وقت میں ایسے ہی کہا۔ تو کہتے ہی اللہ رب العزت نے ان کے دل کو نرم کر دیا، آ کر بیٹھے تھے، اٹھنے سے پہلے ایمان میں داخل ہو گئے۔ آ کر بیٹھے تھے، اٹھنے سے پہلے یہ ہے مسنون دعاؤں کی طاقت، یہ ہے مسنون دعاؤں کی طاقت۔ لیکن میرے عزیزو کہ ہم مسنون دعاؤں کو بہت ہلکا سمجھتے ہیں، دوسرے وظیفے پوچھتے ہیں۔ اگر آدمی مسنون دعاؤں پر عمل کرے پھر آدمی شیطان کے حوالے سے نہیں ہوئے گا، شیطان کے حوالے سے نہیں ہوئے گا۔ اچھا جی، تو جب وہ کھڑے ہونے سے پہلے ایمان میں داخل ہو گئے تو اپنے بیٹے یعنی کہ عمران کھڑے ہو کے اپنے باپ کے پیشانی کا بوسہ لیا، پھر اپنے باپ کے دونوں ہاتھوں کا بوسہ لیا اور ان کو گلے ملایا اور اپنے پاس لے کر بیٹھے۔ پہلے جب آئے تھے تو اٹھ کر کھڑے بھی نہیں ہوئے تھے، جب ایمان میں داخل ہوئے تو پھر ان کا حق ادا کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے یہ دیکھ کر۔ تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا بات ہو گئی، آپ کیوں رو رہے ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمران کے عمل کو دیکھ کر مجھے رونا آ گیا۔ جب حسین اندر آئے وہ کافر تھے، ان کے لیے ان کا بیٹا کھڑا نہ ہوا، لیکن جب وہ ایمان لائے تو بیٹے نے باپ کا حق ادا کر دیا، اللہ بھی خوش ہو گیا، میں بھی خوش ہو گیا، اللہ بھی خوش ہو گیا،
اور میں بھی خوش ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ بات فرمایا اپنے اصحاب سے کہ کھڑے ہو جاؤ، جب یہ عمران جو ہے یہ حسین جانا چاہتے ہیں، ان کو جو ہے آگے تک جا کے چھوڑ کے آؤ، آگے تک جا کے کیا کرو، چھوڑ کے آؤ۔ حضرت حسین دروازہ کھول کے باہر نکلے، دروازہ کھول کے باہر نکلے۔ وہ انہوں بھیجے سنو کہاں بیٹھ کو ہے، ارے بھیجے سنو کہاں بیٹھ کو ہے، گیٹ میں بیٹھ کو ہے۔ ان کو دیکھتے میں سمجھی دیکھتے میں سمجھی ایمان والے کی چال ہی چلک رہتی، انہوں کوئی تو مسجد میں گئی بول رہے دیکھتے میں سمجھتی انہی چرے بول۔ دین کی محنت کرنے والوں کی وہ نورانیت سے چلک رہتی۔ جیسے انہوں دروازہ کھول کے باہر نکلے تو ان کی زبان سے نکلا یہ بھی بددین ہو گیا۔ کیا بولے؟ یہ بھی کیا ہو گیا؟ بددین ہو گیا، چلو بھاگو۔ وہ اس جگہ سے اٹھ کر ایسے بھاگے جیسے کہ کوئی کوڑا لے کر ان کو بھگا رہا۔ جب وہ نکل گئے تو صحابہ نے جا کر ان کو ان کے گھر تک پہنچا کر آئے۔ اللہ رب العزت ہمارے حق میں بھی خیر کے فیصلے عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں، مسنون دعاؤں کا معمول رکھو۔ جماعت میں جو مسنون دعائیں سکھائی جاتی ہیں وہ ایسے ہی نہیں سکھائی جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک صحابی کو پکڑ پکڑ کر دعائیں سکھایا کرتے تھے۔ یہ دعائیں قبولیت کا راستہ دیکھی ہوئی ہیں۔ ان دعاؤں کے پڑھنے سے آدمی شیطان کے حوالے نہیں ہوتا، اس لیے مسنون دعاؤں کو خود بھی پڑھو اور اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ، اور جماعتوں میں بھی جب نکلو گے مسنون دعاؤں کو سیکھنے کی کوشش کرو، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے خطا درگزر فرما، ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما، ہمارے حق میں خیر کے فیصلے فرما، مراشد عمر الہام فرما۔ اے اللہ جس وقت میں ہمیں جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے اللہ تو غیب سے ان چیزوں کا ہمارے حق میں انتظام فرما۔ اے اللہ جس وقت میں جن چیزوں کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو غیب سے ان چیزوں کا ہمارے لیے انتظام عطا فرما۔ اللہ ہمیں دعوت کے کام میں بصیرت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں دعوت کے کام کو بصیرت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ امت پر حرص عطا فرما۔ اے اللہ عبادات میں استقامت عطا فرما۔ اے اللہ دعوت کی محنت میں اپنے آپ کو تھکانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں بھی قبول فرما لے، ہمارے آل اولاد کو بھی قبول فرما لے۔ اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مصیبتوں میں ہیں اللہ ان کو چھٹکارا عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو اولادیں عطا فرما۔ اے اللہ جو اولاد والے ہیں اللہ ان کے لیے نیک رشتوں کا انتظام فرما۔ اے اللہ ہمارے عمروں میں، گھروں میں، کاروباروں میں، اے اللہ کمائیوں میں برکت عطا فرما، ہماری یقین میں، ہمارے اعمال میں، ہمارے ایمان میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہماری آج کی اس دعا کو بے انتہا قبول فرما۔ اے اللہ ان لوگوں کے لیے بھی قبول فرما اے اللہ جنہوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا یا لکھا، جن لوگوں کا ہم پر حق ہے۔ بہت سارے لوگ امید لگائے بیٹھے ہیں، اللہ ان سب کی ہر جائز دعا کو قبول فرما۔ اللہ اگر جو کوئی ہمارے واسطے دعا کریں اللہ ان کی دعاؤں کو ہمارے حق میں بھی قبول فرما، پوری امت مسلمہ کے حق میں بھی قبول فرما برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ حلقوں میں بیٹھو بھائی، ساتھ جلدی جلدی حلقوں کے اندر بیٹھو۔